بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے، وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے، زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں روز یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ زمین پر جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں، ان سب کو زمین نے یاد رکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو علی الاعلان بیان کریں گی، جس کو سب لوگ سنیں گے۔ اس مضمون کو خداوند نے قرآن مجید میں ان لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے بھیجا ہے۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ مستقبل گواہ ہے۔ پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ، جن میں اعضاء سے جو اعمال کیے گئے، ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر زمین پر جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے، ان اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی، اور خداوند قدوس کے حضور گواہی دیں گے کہ انسان چاہیے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے، مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھیریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھایا جائے۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے بھی دیکھے گا۔ بہرحال قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور ہر آدمی کو اپنا ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ دھیان رکھے کہ جو لوگ کر رہے ہوں، مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب دینا پڑے گا، اور جن اعمال کو میں چھپا کر رہا ہوں، قیامت کے دن بھرے مجمع میں حکم الحاکمین کے حضور ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس وقت کیسی اور کتنی بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈریں، 5 وقت نماز پڑھیں اور اللہ پاک سے ڈریں۔